الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الظالمين صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ٹھیک 1:30 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے، اس وجہ سے میں مختصر بیان آپ کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اور جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کے معنی کیا؟ کہ لوگوں کو مارنا، پیٹنا، ان کو تکلیف دینا، فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، یہ ہر طرح کے اس میں معاملات آتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمارے ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ خاص طور پر میں جس آج ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ ہے جہیز، دہیز جو مانگتے ہیں، ہنڈا جو مانگتے ہیں لڑکی کے گھر والوں سے، لڑکی کے ماں باپ سے، تو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جو دہیز ہے، یہ جو ہنڈا ہے، یہ ہمارا اسلامی شعار نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندو کی رسم ہے یہ کہ بیٹی کو کچھ دینا، اور ان کے اندر یہ بھی معاملہ ہے کہ بیٹی کو وراثت حق نہیں دیا جاتا، اور شادی کے مطلب جب ان کا وقت آتا ہے لڑکیوں کا ہندو رسم میں، تو ان کے شادی کے وقت میں جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے، دان دہیج وغیرہ، وہ دے کر اس کو لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسی صورت نہیں ہے، اسلام میں اس کی ایسی تعلیم نہیں ہے، بلکہ لڑکے کو اگر ایک حصہ ملتا ہے تو لڑکی کو اس کا آدھا حصہ، یعنی لڑکے کو 2 حصے مل رہے ہیں تو لڑکی کو اس کا آدھا ملنا چاہیے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اور وراثت میں لڑکی کا بھی حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کا ہے۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے، 2 بھائی، 1 بھائی، 4 بھائی جب ہوتے ہیں، اور جب جائیداد تقسیم ہونے لگتی ہے، وراثت جب تقسیم ہونے لگتی ہے، اور جب بہن کے حصے کا جب وقت آتا ہے، باری آتی ہے، تو بھائی لوگ یا پھر گھر کے بڑے بزرگ یا پھر ماں باپ یہ بول دیتے ہیں کہ تمہاری شادی میں ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا، یا پھر تمہارے پڑھائی میں، لکھائی میں، تعلیم میں جو کچھ بھی ہم نے خرچ کرنا تھا کر دیا، شادی میں تمہیں جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، ابھی تمہارا کچھ حق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ لڑکی پر ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ لڑکی پر ظلم ہے۔ جتنی بھی اگر باپ کی وراثت ہے، ماں کی وراثت ہے، تو جس طرح لڑکے کو مل رہا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو بھی ملنا چاہیے، اور یہ ہمیں دینا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو قیامت کے دن وہی جو بھی جائیداد ہوگی، جو بھی زمین ہوگی، وہ ہار کی شکل میں، توق کی شکل میں ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے۔ توق ڈال کر، اس زمین کا توق ڈال کر ہم اللہ کی بارگاہ میں
پیش ہوں گے۔ اتنا بڑا ظلم عذاب ہم دنیا میں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ بعضہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں مطلب خود ہو کر معاف کر دیتی ہیں، بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو بھی ہے آپ رکھ لو، بس ہے آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اچھے گھر میں شادی کر کے دی، تو یہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تو لہٰذا جو بھی ہے وہ آپ رکھ لیں۔ تو اس میں بہنوں کا بڑا دل ہوتا ہے، سخاوت ہوتی ہے ان کی ایک مہربانی سمجھ لیجئے، ان کا ایک احسان۔ اگر بہن خود ہو کر معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر بہن مانگتی ہے، مانگنے کے بعد بھی بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن بہت بڑا لمبا حساب و کتاب ہوگا، بہت بڑا لمبا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اگر آج کورٹ میں اگر ہم معاملے دیکھتے ہیں تو یہی زمین و جائیداد کے زیادہ معاملے آپ کو دکھائی دیں گے کہ بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، پھپھو کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، ماں کو مطلب حصہ نہیں مل رہا ہے تو ماموں سے جھگڑ رہی ہیں، ماں کو حصہ نہیں مل رہا تو چچا سے جھگڑ رہی ہیں، بیٹوں سے جھگڑ رہی ہیں، بھائیوں سے جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اکثر معاملات ہم کورٹ وغیرہ میں جو دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا حصہ ان کو نہیں ملا، اس وجہ سے اس نے اس پر کیس کیا، اس نے اس پر کیس کیا، یہ معاملہ ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی حصہ ملتا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ آدمی کو اگر ایک ملتا ہے تو اس کا آدھا حصہ اس کی بہنوں کو دینا چاہیے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بہنیں مانگنے لگتی ہیں کچھ حصہ تو گھر کے بڑے بزرگ یہ بولتے ہیں کہ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ ہنسی خوشی اپنے بھائیوں کے گھر آتی ہو، جاتی ہو، کھانا وغیرہ کھاتی ہو، یہ رشتہ تم قائم و دائم رکھو، کیوں مانگ رہی ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہارے شوہر نے، تمہارے مرد نے تمہیں کس چیز کی کمی کی ہے؟ یہاں تک کہ بول لڑکی کو سننے میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر لڑکی حصہ مانگنے لگے تو کیا بولتے ہیں کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کس چیز کی کمی کی ہے؟ ہم نے اچھا خاصا خاندان دیکھ کر تمہاری شادی کی، تم پھر کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ مانگ نہیں رہی ہے، وہ اس کا حق ہے، یاد رکھیں، اس کا حق ہے، اس کا حق مانگنا غلط بات نہیں ہے، بلکہ حق لینا چاہیے اور ضرور لینا چاہیے، یہ معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات لڑکیاں، عورتیں اس وجہ سے بھی نہیں مانگتی، اگر میں مانگ لوں تو میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں مانگ لوں تو میرا بھائی مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دے گا، اگر میں مانگ لوں تو باپ میرا ناراض ہو جائے گا، تو اس وجہ سے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی رشتے کو سنبھالنے کے لیے بھی لڑکیاں یا پھر عورتیں اپنا حصہ نہیں مانگتی۔ یہ بارہا ہمارے سماج کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے، یاد رکھیں کہ جو عورتوں کا ان کا حق نہیں دیا جاتا، اسلام اس کی بالکل بھی تعلیم نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہماری اپنی بہنوں کو یا پھر بیٹیوں کو یا پھر اپنی پھوپھو ماموں وغیرہ جو کچھ بھی جو خاندان میں جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے جن میں وہ تقسیم ہونی ہوتی ہے اور عورت سمجھ کر اس کو نہیں دیا جاتا، تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے تیار ہو جائے، حساب و کتاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا 1 روپے مارتا ہے، کیا 1 روپے مارتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو جس کا 1 روپے مار رہا ہے وہ بتایا گیا 30 سال کی عبادت جس نے باجماعت نمازیں ادا کی ہیں وہ عبادت اس کو دینی پڑے گی۔ اگر عبادت نہیں ہے تو جس کا حق مارا گیا ہے اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ اس طرح حساب و کتاب نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جیسا کہ ہم نے بارہا جمعہ میں سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے تو ایسا سخت حساب ہوگا کہ ہم اس حساب کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ختم ہونے والی چیز ہے، زندگی یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے بھی ضرور، ساتھ میں قبر میں حشر میں کچھ نہیں لے کر جائیں گے سوائے نیک اچھے اعمال کے۔ جو کچھ بھی اگر آپ کروڑوں کی بھی جائیداد کمائے ہیں، کروڑوں کا گھر بنائے ہیں، جائیداد گاڑی وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ورثہ کے لیے اپنے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قبر میں 1 روپیہ ہم ساتھ میں لے کر نہیں جاتے، یاد رکھیں۔ کفن کو جیب نہیں ہوتی، کفن میں کچھ نہیں، تو جو کچھ بھی یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اچھے سے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں اور اس طرح جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو،
حساب و کتاب نہ دینا پڑے۔ تو میں بات کر رہا تھا دہیز کی۔ دہیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اپنی بیٹی کو 4 شہزادیاں تھیں تو کسی بیٹی کو دہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہیز میں دی۔ تو کیوں دی؟ کیونکہ علماء کرام اس کی ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ولی تھے، باپ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے جب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے، چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ ولی سرپرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ علی نکاح کرنا چاہتا ہوں، مہر کے طور پر کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ایک زرہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچنے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 30 درہم میں خریدا، بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ درہم واپس کر دی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے لیے مہر دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالانکہ دونوں کے ولی تھے، دونوں کے سرپرست تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے سرپرست تھے، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، وہ انصار صحابی کے کسی دیے ہوئے مکان میں رہتے تھے، علماء کرام بتاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو آج ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکی کا اگر ہمیں نکاح کرنا ہے تو ہمیں پلنگ دینا ہوگا، ہمیں تیجوری دینی ہوگی، ہمیں 4 تولہ سونا دینا ہوگا، اگر فریج کی مانگ کرتے تو فریج دینی ہوگی، واشنگ مشین کی مانگ کرتے تو واشنگ مشین دینی ہوگی، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 2 ویلر بھی دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر لڑکی کا باپ اگر لڑکی کا نکاح کرتا ہے تو لڑکی کے باپ کے اوپر 1 روپے کا بھی خرچ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ 1 روپے کا بھی خرچ لڑکی کے باپ کے اوپر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ لڑکا کرے، لڑکے کے گھر والے کرے۔ مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے، لڑکی نہیں دیتی۔ تو یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جہیز میں لگائی جاتی ہے۔ علماء کرام اس کی ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے بھی گھر والے ملتے ہیں، لڑکے یا پھر لڑکی کے گھر والے ایسے بھی ملتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ تو وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا لیکن بیٹی کے لیے مانگ رہا ہے، تو بیٹی کس کے لیے لے کر آ رہی ہے؟ اپنے سسرال اپنے شوہر کے گھر ہی لے کر آ رہی ہے، تو وہ استعمال کون کرے گا؟ لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کے گھر والے، لڑکی کا شوہر بھی استعمال کرے گا۔ ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو خوشی خوشی جو دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ یہ بھی بولنے والے ہیں، زبان سے ظاہر تو نہیں کرتے کہ ہمیں یہ دے یہ دے وہ دے یہ دے، یہ بولتے تو نہیں، لیکن یہ بول دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو آپ جو دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو 18 سال 20 سال 22 سال 15 سال پال پوس کر بڑا کیا، آپ اپنی نازک سی لڑکی ہمیں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بولنا چاہیے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ بولنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو 1 روپیہ بھی لڑکی کے گھر والوں سے نہیں ملتے۔ الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لڑکی کے گھر والوں سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ اور بعض اوقات یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہونے لگتی ہے تو لڑکے کے گھر والے بولتے ہیں کہ شادی کے لیے ہمارے 300 لوگ آئیں گے، 400 لوگ آئیں گے، 200 لوگ آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ لڑکی کے گھر والوں پر بوجھ ہے۔ باپ مشکل میں آ جاتا ہے، باپ پریشانی میں آ جاتا ہے کہ 300 لوگوں کے کھانے کا انتظام کس طرح کریں، سوچنے لگتا ہے کیا کیا انتظام کریں، ادھار مانگنے لگتا ہے، قرض مانگنے لگتا ہے۔ یہ تو تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ کسی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء اعظام جن کے ہم نام لیتے ہیں، ان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ
کہ ان کی شادی میں مطلب جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی میں 300 لوگ 400 لوگ 1000 لوگ کھانے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ دیکھیں اٹھا کر زندگی آج ہم بڑے بڑے ہالوں میں جو شادیاں کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اصل شادی کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں ہونی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ آج ہم اس سنت طریقے کو چھوڑ دیے، بڑے بڑے ہال وغیرہ میں شادی کرتے ہیں۔ شادی مسجد میں کھانا وغیرہ کھلانا ہے تو ہال میں کھلائیں۔ بتانے کا میرا مقصد حاصل کلام یہ ہے کہ جو لڑکی کے گھر والوں پر جو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ آپ کے یہاں پر کھانے کے لیے آئیں گے، تو یہ بھی سخت ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیں۔ لڑکی کے گھر والے بولتے ہیں، کیونکہ ایک رسم ہوتی ہے، ایک طریقہ جو سالوں سے جو ہندوانہ رسم جو چلی آ رہی ہے ہمارے درمیان، ایک لڑکی کے گھر والے یہ سوچ رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم بڑی شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بڑی شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یہ بتائیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کام کرتے ہیں کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو شریعت کے حساب سے کام کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو آپ کا شریعت سے کچھ واسطہ نہیں ہے، اسلام سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً قرض وغیرہ نکال کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور اسی قرض میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، تو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لکھنؤ میں ایک عالم صاحب، بڑے عالم دین ہیں، وہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک کسی شادی میں گئے اور شادی کے پورے رسم و رواج جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوئی، اور لڑکی بھی رخصت ہوئی 2-3 گھنٹے، اور اس شادی میں 2 برہمن کی لڑکیاں تھیں، برہمن کی 2 لڑکیاں تھیں۔ وہ تمام چیزیں جو شادی اسلامی طور طریقے سے جو شادی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو وہ برہمن کی لڑکیاں اس لڑکی کے ماں باپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے جہیز وغیرہ سامان وغیرہ کچھ دیا نہیں؟ سامان وغیرہ اپنی لڑکی کو کچھ دیا نہیں؟ کیا آپ نے پہلے سے ہی مطلب گاڑی میں ڈال کر وہ سامان بھیج دیا ہے؟ تو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جہیز وغیرہ دیا جائے، کھانا وغیرہ یہ سب تمام چیزیں کی جائیں۔ اسلام میں یہ ایسا طریقہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو برہمن لڑکیاں، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں وہ وہاں موجود تھے، اپنی زندگی کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برہمن لڑکیاں رونے لگی اور وہ رو کر کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ، کاش ہم بھی مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے۔ تو یہ آج جو لڑکیوں پر اور لڑکیوں کے ماں باپ پر جو آج بوجھ ہے کہ اتنا کیا جائے، یہ معاملہ کیا جائے، تو آج یہ ہمیں مطلب دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں کہ جو اسلام دوسروں کو صحیح تعلیم دیتا ہے، آج وہی اسلام اور اسلام کے ماننے والے لوگ دوسروں کی رسم و رواج کو اپنے اندر لے کر آئے ہیں، حالانکہ اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، نکاح کس طرح کیا جائے، نکاح کو کس طرح آسان بنایا جائے، یہ لوگوں کو ہم سکھانا چاہیے۔ اسلام دوسرے لوگوں کی، دوسرے مذہبوں کی رہبری کرنی چاہیے، لیکن آج ایسا برا وقت ہے کہ دوسروں کے رسم و رواج آج اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مطلب نازک لمحہ ہے اور افسوس کرنے کا لمحہ ہے۔ جو بھی بیٹی پر دہیز وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، یہ آج میں آپ کو کھلے طور پر بتانا چاہوں گا کہ لڑکی کے ماں باپ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی بھی۔ اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ الحمدللہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جہیز کے طور پر لڑکی کے گھر والوں سے، لڑکے کے ماں باپ یا پھر لڑکا ہو، جہیز کے طور پر ایک سوئی تک نہیں لیتے، یہ کنڈیشن رکھتے ہیں۔ آپ کی بیٹی جیسی ہے اسی حالت میں آپ بھیج دیں، نکاح ہو جائے گا، آپ کی ایک جہیز میں آپ کی ایک سوئی بھی نہیں چاہیے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہم لڑکی کو سامان وغیرہ نہیں دیے، جہیز اس حساب سے نہیں دیے، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے تنگ کریں، ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے، بارہا ایسا دکھائی بھی دیتا ہے۔ پہلے تو شروع میں
لڑکے والے شادی وغیرہ کر لیتے ہیں، سامان وغیرہ کچھ نہیں لیتے، لیکن جب ایک ایسا میاں بیوی میں جھگڑے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو شوہر یا پھر شوہر کے گھر والے بولتے ہیں کہ تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے شادی میں کیا دیا، تم کیا لے کر آئیے شادی میں؟ جھگڑے کے غصے کی حالت میں، غصے کی حالت میں شیطان قابو پا جاتا ہے انسان پر، تو غصے کی حالت میں بول دیتے ہیں کہ تم کیا لے کر آئے، تم نے کیا دیا ہے۔ تو یہ بولنے کا حق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جب لڑکے کو، جب مولانا صاحب، مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ میں نے فلاں کو آپ کے نکاح میں نان، نفقہ و سکنا، کیا بولتے ہیں؟ نان، نفقہ و سکنا، یعنی کھانے کے لیے، پہننے کے لیے اور رہنے کے لیے ذمہ داری آپ کی، کس کی؟ دلہے کی، لڑکی کی۔ اس کے ساتھ میں آپ کا نکاح کرتا ہوں، یعنی ان چیزوں کے ساتھ، ان کنڈیشن کے ساتھ، آپ اس کے رہنے کا دیکھیں گے، آپ اس کے کھانے کا دیکھیں گے، آپ اس کے پہننے کا دیکھیں گے، یعنی آپ اس کے اخراجات اٹھائیں گے۔ کس کے؟ اپنی بیوی کے، اپنی بیوی کے اخراجات اٹھائیں گے۔ اس کنڈیشن کے ساتھ میں آپ کا نکاح کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ نان، نفقہ و سکنا، یہ کیا ہے؟ رہنے کے لیے نان، نفقہ، پیسے دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں۔ تو اس کنڈیشن کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ قاضی صاحب میاں بیوی کے مطلب رشتہ لگاتا ہے، شادیاں کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس مطلب کو ہی نہیں سمجھا، نان، نفقہ و سکنا۔ دیکھیں، کبھی غور کریں، کبھی شادیاں میں بیٹھتے ہیں تو قاضی صاحب یہ جملہ ضرور دہراتے ہیں، نان، نفقہ و سکنا کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، اتنے مہر کے ساتھ۔ اور ہمارا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے طرف سے فریج آ رہی ہے، واشنگ مشین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، بڑی تجوری آ رہی ہے، پلنگ آ رہی ہے، آنے دو آنے دو آنے دو، اور مہر کتنا رکھتے ہیں؟ 4000، 5000، 7000، 700 روپے، اس طرح۔ تو یہ کیا؟ مہر بھی کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکے بھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے اور لڑکا بھی غریب ہوتا ہے، اتنا مہر ادا نہیں کر سکتا، اور مہر کی بھی ایک منیمم ایک رقم بتائی گئی ہے کہ اتنی مہر ہو، وہ 5000 ہو جاتی ہے مہر، اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مال و دولت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود 5000 دے رہے ہیں، 7000 دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیوی کا حق، شوہر کا، وہ اہلیہ کا حق ہوتا ہے، وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ مجبوراً، خوشی کے طور پر نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خوشی کے طور پر اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجبوراً بیٹی کو کچھ نہ کچھ سامان وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر فیوچر میں بیٹی کے گھر والوں سے طعنے سننے کے لیے نہ ملے، بیٹی کے سسرال سے، شوہر کے گھر والوں سے طعنے سننے کے لیے نہ ملے، اس وجہ سے بھی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجبوری کی صورت بھی اور خوشی کی صورت بھی ہمارے درمیان آج یہ بن گئی ہے۔ آج اگر کوئی ہم میں سے کوئی لڑکی کا باپ ہے، کوئی لڑکے کا باپ ہے، تو اس سے درس حاصل کرے کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، نکاح کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح آسان بنایا ہے، اور آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنایا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، 1,00,000 روپے ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، کتنا ہے، پھر وہ بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور جب بیٹی کی عمر گزر جاتی ہے، زیادہ ہونے لگتی ہے، تو لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو، بالغ ہونے کے بعد شیطان ان کے اندر وسوسے، خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک وہ غلط کاموں میں، بہت سے ایسے لوگ، نوجوان، ہماری نسل غلط کاموں میں لگ جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ بھی ہے، جو اپنے بچوں کا جلدی نکاح نہیں کرتے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی معاملہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی شادیوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تجوری، اتنی بڑی بیگ، اتنی بڑی واشنگ مشین، فریج، گاڑی بھی، 2 ویلر بھی دیکھتے ہیں، اتنے بڑے سامان وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ چلو اس نے اتنا دیا ہے تو میں اپنی بیٹی کو اتنا دوں گا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کی شادی میں لگا دیتا ہے۔ رقم نہیں ہے تو ادھار مانگنا، قرض لینا وہ شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی بھی ہم ویسا کرنے کا سوچتے ہیں،
تو دیکھا دیکھی ویسا نہ کریں. جو اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے، شریعت جس چیز کی تعلیم دیتی ہے اس کو لے کر چلے. آپ کے پاس جتنا ہے اتنا خرچ کریں، قرض لے کر یا پھر مطلب لوگوں پر بوجھ ڈال کر اپنی زندگی کو نہ گزارے. خود بھی زندگی کو مشکل نہ بنائیں، دوسروں کی بھی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. جو لوگ اپنی بیٹیوں کو خوشی خوشی جو دیتے ہیں، گھر والے لڑکے والے کے منع کرنے کے باوجود بھی، لڑکے والے اگر بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کچھ بھی مت دیجیے، کچھ بھی مت دیجیے، لیکن پھر بھی لڑکی والے خوشی سے دیتے ہیں، تو وہ چیز یہاں پر اسلام میں جائز ہے کہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کے ماں باپ خوشی دے رہے ہیں. اگر لڑکے والے منع کر رہے ہیں اور لڑکی والے نہیں دیتے تو اس میں لڑکی والوں کی کوئی گرفت نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر وہ نہ بھی دیں، مانگنے کے باوجود بھی نہ دیں تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. احمد آباد کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. عائشہ نے جو سوسائڈ کیا، اسلام میں خودکشی حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے، لیکن سوسائڈ کس وجہ سے کیا؟ شوہر دہیج مانگتا تھا، دہیج مانگنے کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کیا. آج ایسے ہی معاملات ہیں، دہیج مانگنے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکوں کی بھی شادیاں نہیں ہوتی. تو یہ معاملات ہیں، تو ان معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نکاح کو آسان بنائیں. ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے. ہم کس کے پاس مانگنے کے لیے نہیں گئے ہیں کہ اگر آپ کی لڑکی کی شادی ہے تو آپ ہمیں دعوت دیں. وہ لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری، اگر دعوت دیں تو قبول کریں. ضروری نہیں ہے کہ 400 لوگوں کو کھانا کھلائے، 300 لوگوں کو کھانا کھلائے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلائے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے اس کی بیٹی کی شادی میں مجھے دعوت دی تھی تو میری بیٹی کی شادی میں اس کو دعوت دوں گا. سوچ اچھی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے، یا پھر اتنا خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قرض لے کر مطلب لوگوں کو دعوت دیں گے. تو اسلام اس کی تو مطلب تعلیم نہیں دیتا نا. اسلام یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ قرض نکالو، قرض نکالو، قرض میں ڈوبو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اپنی بیٹی کی شادی میں اس کو دعوت دی تھی، لیکن آج اس نے یادیں میں شادی کی، ہم نے دعوت بھی نہیں دیا، کنجوس ہے. یہ تو کہتے ہیں، بولتے ہیں نا کہ یادیں میں شادی، یہ ہمارے اندر یہ مطلب مشہور ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. مختصر لوگوں کو، گنے چنے لوگوں کو لیں اور اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کریں. اتنی بڑی شادیاں کرنے کا اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. کوئی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، پیسہ مال و دولت بھرپور ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اچھی بات ہے، بڑے شادیاں کریں. لیکن پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، قرض لے کر شادیاں کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں. لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یاد رکھیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، اولیاء اعظام ہو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے. لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو اس میں سونا خریدنا ہوتا ہے، دوسری چیزیں خریدنی ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں باپ دب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو ایسے ایسے اعمال سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس شریعت پر چلنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں. ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی پر کرے، بیوی کے گھر والوں پر کرے، کچھ بھی کرے، ظلم ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ظلم ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ ظلم کے متعلق فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اور جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے، لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظلم یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، باندھ کر رکھا جائے، کسی کو زبان سے تکلیف دی جائے. ظلم یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ پورا بیان جو کیا ہے، شادی وغیرہ کے معاملات میں، دہیج کا معاملہ، جو کچھ بھی بیان کیا ہے، لڑکیوں کا حق دینے کا معاملہ، جو میں نے شروع میں جب میں نے شروعات کی تھی کہ لڑکیوں کا حق دینے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں ظلم ہیں. یاد رکھیں، یہ تمام چیزیں ظلم ہیں. یہ ظلم کا انجام بہت برا ہے، دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. ظلم سے بچنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو چیز کر رہے ہیں شریعت کے حساب سے ہے کہ نہیں، یا پھر کسی پر ہم بوجھ ڈال رہے ہیں یا پھر بوجھ بن رہے ہیں. ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. اور 22 تاریخ رجب المرجب اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کا نیاز کا یہ دن ہوتا ہے، اور اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وصال کا بھی دن ہے۔ تو آپ اگر 22 رجب کو کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خراج عقیدت پیش کریں، وہ بھی صحابہ رسول ہیں۔ اور ہمارے عورتوں کے اندر، ہمارے اندر یہ بہت بڑی بیماری، یہ جہالت ہمارے اندر ہے کہ اگر عورت ناپاک ہے تو 11ویں کا، چھٹی کا یا پھر کنڈوں کے کھانا نہیں بنا سکتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عورت اگر ناپاک ہے تو یہ فاتحہ وغیرہ نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، یعنی اگر عورت ناپاک ہے اور عورت کوئی چیز بنا رہی ہے، کنڈوں کی پوری وغیرہ، کھیر وغیرہ بنا رہی ہے، تو اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ جو ناپاک ہے اس کی ناپاکی ان کنڈوں میں یا پھر اس کھیر میں یا پھر اس کھانے میں آئے گی۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر عورت ناپاک ہے تو اس پر کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نمازیں اس پر معاف ہے۔ اگر روزوں کے درمیان عورت ناپاک ہے تو وہ روزے اس وقت اس کو معاف ہے، لیکن بعد میں وہ ان روزوں کی قضا ادا کرے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر، عورتوں کے اندر خاص کر، ہم بھی مرد بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ تو ناپاک ہے، تم دور ہو، ہٹو وہاں سے، وہاں پر جاؤ نہ کو کر کے ہم یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور کنڈوں کا معاملہ کیا ہے کہ کنڈے جو صبح پکاتے ہیں، صبح اس کو عصر کے پہلے ختم کرنا، یہ کون بولے؟ عصر کے پہلے ختم کرو، یہ کون بولے؟ وہ رزق ہے، تم رکھ کر کبھی کتنے دن بھی کھاؤ، اور جو بھی بچ جاتا ہے، کھیر بچے یا پھر پوری بچے یا پھر کنولا بچے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھڈا کھود کے زمین میں گاڑتے ہیں۔ ایسے بھی رسم و رواج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو دفنا دو، عصر کے بعد اس کو کوئی دیکھنا نہیں، کہاں ہے، کون سی کتاب میں لکھے، کون اس کی تعلیم دی ہے؟ حالانکہ تم گناہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو کھانا ہے وہ کھانے کو برباد کر رہے ہیں، رزق کو برباد کر رہے ہیں۔ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیر کے شکل میں، کھانے کے شکل میں، کنڈوں کے شکل میں جو اللہ نے تمہیں دیے ہے، وہ اس رزق کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ تصور نہیں ہے، جس طرح نارمل، کیا نارمل کہ چھٹی کی فاتحہ جس طرح نارمل رہتی ہے، 11ویں کی فاتحہ جس طرح نارمل رہتی ہے، اسی طرح کنڈوں کی بھی فاتحہ نارمل ہے، یاد رکھیں، کوئی اس میں مطلب خاص چیز نہیں ہے۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ بھی مطلب بناتے ہیں، پکاتے ہیں، ایصال ثواب، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ تمام چیز جائز ہے، لیکن جو اس میں زیادتی جو کرتے ہیں کہ ناپاک عورتیں نہیں آنی چاہیے، ناپاک عورتیں نہیں کھانی چاہیے، ناپاک عورتیں کھانے کو نہیں بنانا چاہیے، اسلام میں اس کی کوئی تصور نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنے گھر کی عورتوں کی بھی بتانا ہمارا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سنا، آپ جا کر اپنی گھر کی عورتوں کو بولیں گے، وہ سنیں گے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا، ہماری گھر کی عورتوں کا معاملہ ہے۔ عمل کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو وہ ان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹیوں کا حق، عورتوں کا حق اسلام نے جو رکھا ہے، شادی کے بعد بھی اگر وہ حق دینے کے وقت آئے تو بیٹیوں کا، عورتوں کا حق دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاس جتنا بھی رزق بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے، جو ہم خوشی سے اپنی بہنوں کو ان کا حق جو دے رہے ہیں، اور دل میں کوئی مطلب ناراضگی نہ رکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماں بہنوں کو جو بھی حق دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دہیج جیسی لعنت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کو آسان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی شادی میں خرچ ہوتے ہیں، جو بھی شادی کے معاملات ہوتے ہیں، لڑکے والے اگر حیثیت والے ہیں، امیر ہیں، تو وہ معاملات وہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لڑکی کے باپ پر 1 روپیہ خرچ نہ ہو، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی، ایسے معاملات لانے کی، اور لڑکوں کو یہ ذمہ داری، لڑکوں کو گھر والوں کی ذمہ داری یہ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو کروڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاؤ شادی میں، کوئی منائی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے، غریب ہیں، تو مختصر طور پر شادی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ شادی کے لیے قرض نہ نکالیں، ادھار نہ لیں، لوگوں کے پاس گڑ گڑائیں نہ، ہاتھ نہ پھیلائیں، اور شادی کو، نکاح کو
سنت طریقے پر کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کنڈوں کی نیاز جو ہوتی ہے یہ اور نیازوں جیسی ہی یہ نیاز ہے، اس میں جو غلط رسم و رواج ہم نے جو ڈالے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط رسم و رواجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی لوگ سنت نہ پڑھیں، اسی طرح بیٹھے رہیں، خطبہ شروع ہو